حکمرانوں کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں، سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام۔ اسمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ سے خطاب، کہا عوام پاکستان سوچ کا نام ہے، اقتدار کے حصول کا نہیں۔ ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو تو اس کا حصہ رہنا مشکل ہے۔ جو ملک دودھ پر بھی ٹیکس لگا دے وہ اگلے سال کیا کرے گا؟ ملک میں برآمدات گر رہی ہیں، مہنگائی بڑھنے سے غریب آدمی پریشان ہے۔ احتساب ان کا ہونا چاہیے جو خود پر نہیں دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہمارا نظام شکاری نظام بن گیا ہے، حکمراں عوام کو شکار سمجھ رہے ہیں۔ پاکستانی نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے، عام آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو بھی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی رہنما عرفان صدیقی سے گفتگو، کہا 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افواج اور سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابیاں خیال کرتے ہیں۔ امن و امان کا گہرا تعلق سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی سے ہے۔ عدالت سے ہی ہمیں این او سی ملی تھی، اس لیے ہم نے فار دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ جو 6 بجے آج 6 جولائی کو ہونے جا رہا تھا تحفظ آئین پاکستان کے زیر نگرانی، اس جلسے کو آج ہم پوسٹپون کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے این او سی منسوخی پر آج اسلام آباد کا جلسہ مؤخر کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں این او سی کمشنر کے آرڈر پر منسوخ نہیں ہو سکتا، عدالت سے رجوع کر لیا ہے، امید ہے پیر کو درخواست پر سماعت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا عدالت کی اجازت سے عاشورہ کے فوری بعد جلسہ کریں گے، لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں بھی جلسے ہوں گے۔ احتجاج کی کال دینا صرف بانی پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے۔ اسد قیصر بولے ادارے حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک چلے گا، اس بار این او سی نہ ملا تو پرواہ نہیں کریں گے۔ کا این او سی معطل کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئے، درخواست تحریک تحفظ آئین کے کوارڈینیٹر اخونزادہ حسین نے دائر کی۔ موقف اپنایا، عدالتی حکم کے باوجود ترنول میں جلسے کا این او سی معطل کرنا توہین عدالت ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے 4 جولائی کو عدالت کو این او سی کے اجرا سے متعلق بتایا۔ عامر مغل جلسہ گاہ کے دورہ کرانے ڈی سی آفس گئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ سے معلوم ہوا کہ این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عامر مغل کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے مریم نواز کے خلاف غداری کا پرچہ کاٹنے کا اشارہ دے دیا، کہا ہمیں غدار کہنے والے سن لیں، نواز شریف اور زرداری کے خلاف بھی وہی مقدمے درج ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پہلے مینڈیٹ واپس کریں۔ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، اپنا موقف پیش کریں گے، فیئر ٹرائل ہو تو بیساکھیوں پر کھڑی حکومت فارغ ہو جائے گی، جب تک آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں ملے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کی تو پوری قوم بھی کرے گی۔ کے پکے ہوئے مرغوں سے اور دیسی اس سے چکن سے جو رہ نہیں سکتا، مطلب بھوک ہڑتال تو بہت بات کی بات ہے، وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بلیک میلنگ سے اور دھونس اور دھمکی سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا۔ بھوک ہڑتال تو دور، یہ شخص دیسی گھی میں بنے چکن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اڈیالہ جیل میں کتنے قیدی ہیں جن کو دیسی گھی میں پکے دیسی مرغے ملتے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی ایک صوبے کو ماضی میں بھی وفاق سے لڑا چکے ہیں، اب ان کا کوئی انقلاب چلے گا تو ہمیں اس کو واپس بھجوانا آتا ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے کہا آپریشن عزم استحکام ملک کی ضرورت ہے، قومی سلامتی کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کا ایک مسئلے پر یکجا ہونا ضروری ہے۔
دھمکیاں اور اس قسم کی گفتگو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. PTI کا ماضی میں بھی ایسے طریقہ کار رہا ہے, اس سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے, نقصان ہی ہوا ہے. پرائم منسٹر نے خود ان کو دعوت دی ہے ڈائلاگ کے لیے, اس میں استحکام کے یہ بھی جو APC بلا رہے ہیں, اس میں پرائم منسٹر سب کو بلایا ہے. تو یہ ڈائلاگ سے جمہوری طریقے سے معاملات حل ہوں گے. PTI کو ماضی میں بھی دھمکیاں میز رویے سے نقصان ہوا. جمہوریت پر یقین رکھنے والا مذاکرات کرتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے PTI کو APC کی دعوت دے کر اچھا اقدام اٹھایا. PTI کا شرکت کا فیصلہ بھی مثبت سوچ ہے. ہم سب دہشت گردی سے متاثر ہیں, سب نے مل کر اس کا خاتمہ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں. اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا, زمین پہ ہوگا, لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. 18,000 ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے 15 سالوں میں خرچ کر چکی ہے. 50 نئے سندھ بنا لیں آپ, اتنا پیسہ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ترقی کے تمام دعووں کو مسترد کرتا ہوں. اگر کچھ کیا ہوا ہوگا تو چاند پر تو نہیں, زمین پر ہوگا, لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. MQM کے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت نے گزشتہ 15 سال میں 18,000 ارب روپے خرچ کیے. اتنے روپے سے سندھ کو 50 بار مسمار کر کے 50 بار دوبارہ بنا سکتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں جب مصطفیٰ کمال میئر کراچی تھے اس وقت کراچی کا شمار خطرناک شہروں میں ہوتا تھا. سب سے زیادہ بوری بند لاشیں یہاں سے ملتی تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد کی ملاقات. کمپنیوں کا پاکستان میں آئندہ 3 سال میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں گیس, تیل اور گیس کی تلاش اولین ترجیح ہے. اور صوبے کا امن و امان اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں اپنی فصل اٹھانے کے لیے بھتہ دیتا ہوں. فضل الرحمان کہتے ہیں اپنے حلقے میں مہم نہیں چلا سکتا, اس کا مطلب امن نہیں, کچھ کرنا ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں میری کوشش ہے صوبے کی ترقی اور امن کے لیے کام کریں.